الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری نماز جماعت کے متعلق تھی۔ آیت اللہ سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد تیسری فصل نماز جماعت کو درک کرنے کے متعلق اور اس کی کیفیت کے متعلق میں ہے، یعنی مقتدی کا جماعت میں شامل ہونا کس طرح شامل ہوگا، کب شامل ہوگا تو اس کی نماز جماعت درست ہوگی۔ تو آیت اللہ سیستانی مسئلہ نمبر 799 میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ امام کے اول قیام سے لے کر امام کے رکوع کے ختم ہونے تک نماز میں بھی داخل ہو جائے گا اور جماعت کو بھی درک کر لے گا، یعنی امام کے اول قیام سے لے کر امام کے رکوع کے ختم ہونے تک اسی دوران اگر کوئی شخص آ کر امام سے مل جاتا ہے تو گویا یہ بندہ نماز میں شامل ہو گیا، یعنی اس کی پہلی رکعت شمار ہو جائے گی اور جماعت کو بھی اس نے درک کر لیا ہے۔ پس اگر ایک شخص امام کے ساتھ قیام کی حالت میں قرات سے پہلے یا قرات کے دوران یا امام کی قرات کے بعد رکوع سے پہلے شامل ہو جاتا ہے یا پھر مقتدی دوران رکوع امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پس گویا ایسے شخص نے ایک رکعت کو بھی پا لیا امام کے ساتھ اور جماعت کو تو ویسے ہی درک کر لیا۔ ایک دوسرے مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ ایک رکعت کو درک کرنا موقوف نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی رکوع میں شامل رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک رکعت کو درک کرنا اگر رکوع مقتدی سے عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے امام کے ساتھ، یعنی اس کی رکعت شمار ہو جائے گی، گویا وہ جماعت میں شامل ہے۔ اس بات کو مزید آسان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مثلا ایک شخص نے رکعت کو امام کے ساتھ پا لیا رکوع سے پہلے، یعنی ابھی امام قیام کی حالت میں تھا، مقتدی آ کر امام کے ساتھ مل گیا، امام نے سورت مکمل کر کے رکوع میں چلا گیا۔ اب مقتدی نے چونکہ امام کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے رکوع میں آنا تھا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکا۔ وہ عذر مثلا یہ ہو کہ مثلا رش بہت تھا، لوگ اس کے آگے سے گزرتے رہے، یہ رکوع نہ کر سکا یہاں تک کہ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا، یا پھر مقتدی رکوع کرنا بھول گیا تھا امام کے ساتھ، بعد میں مثلا سجدے میں آ کر امام کے ساتھ ملا ہے اور مطابقت کی ہے، تو اس مقتدی کا امام کے ساتھ رکوع نہ کرنا عذر کی وجہ سے تھا۔ اب یہ فوراً رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں مل جائے، مطابقت کر لے، گویا یہ جماعت میں شامل ہے اور اس کی رکعت شمار ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس نے امام کو رکوع سے پہلے پا لیا تھا اور جماعت میں شامل ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس کی رکعت بھی شمار ہو گئی اور جماعت کے ساتھ بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح آگے امام کے ساتھ اپنی نماز کو جاری رکھے، درست ہے جماعت اس کی۔ اسی طرح اس مقتدی نے بھی رکعت کو درک کر لیا ہے امام کے ساتھ کہ جس امام نے رکوع کا ذکر مکمل کر لیا تھا لیکن ابھی اپنا سر بلند نہیں کیا تھا رکوع سے، یعنی ابھی رکوع کی حالت میں تھا امام، تو مقتدی فوراً امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا، گویا اس مقتدی کی نماز جماعت بھی درست ہے۔ بلکہ بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم تو اس حد تک فرماتے ہیں کہ مقتدی نے جماعت کے ساتھ رکعت درک کر لیا اس وقت کہ جب امام اپنا سر رکوع سے بلند کر رہا تھا، لیکن ابھی امام رکوع کی حد سے نہ نکلا ہو، ادھر سے مقتدی رکوع کی حد تک پہنچ گیا تھا، یعنی امام رکوع سے سر اٹھا رہا تھا، ادھر سے مقتدی رکوع کی طرف جا رہا تھا، تو گویا مقتدی نے امام کے ساتھ جماعت کو درک کر لیا ہے اور رکعت بھی شمار ہو جائے گی۔ یہ بعض فقہا کا نظریہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میں نے پہلے بتا دیا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی فقہا کی بات میں اشکال کر رہے ہیں کہ مقتدی کا جماعت میں شامل ہونا اور رکعت کا پا لینے میں اشکال ہے، یعنی رکوع کو پا لینے میں اشکال ہے۔ جب اشکال ہے تو پھر یہاں پر احتیاط کے تقاضے کی رعایت کی جائے گی۔ احتیاط اس طرح کرے گا کہ اپنی اس نماز کو جماعت والی نماز نہ سمجھے، فرادہ جاری رکھے، یا بعد کی رکعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کو توڑ دے۔ تو خلاصہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک رکوع کی مقدار کا بھی اس اوپر والے مسئلے میں پتہ چل گیا اور بعض فقہا کے نزدیک بھی رکوع کی مقدار کا پتہ چل گیا، گویا کہ دو نظریے پائے جاتے ہیں رکوع کی مقدار کے حوالے سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ۔